سلطان اوران کے قیام سلطنت عثمانیہ کے بعد برسا پر قبضے اور مکمل ریاستی نظام قائم کرنے کے عمل نے تاریخ کو نئے رنگ دیے۔ اوران نے حکومت کے لیے تمام سرکاری عہدے تقسیم کیے اور الخانی ریاست کو ٹریبیوٹ ادا کرنے سے انکار کرتے ہوئے جنگ کے ڈھول بجا دیے۔ تاریخی طور پر الخانی ریاست اوران کے دور میں ٹوٹ چکی تھی، لیکن منگول ریاست بظاہر موجود تھی۔ کمزور گورنر کی وجہ سے ترک قبائل جیسے عثمان، کرامان، کراسی اور گرمیان آزاد فیصلے کرنے لگے تھے۔ اس وقت ڈرامے میں الخانی خان ابو سعید بہادر خان کی موجودگی دکھائی گئی ہے، جو آخری طاقتور الخانی خان تھے۔ تاریخی طور پر اوران نے منگولوں سے براہ راست جنگ نہیں کی، بلکہ ان کے اندرونی اختلافات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی طاقت بڑھائی۔ اصل دشمن بازنطینی تھے، لیکن ڈرامے میں مخالف سمت دکھائی گئی ہے، جہاں منگول دشمن اور بازنطینی دوست دکھائے گئے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے 1326 تک اوران اور اسپورچا کی شادی کو 16 سال گزر چکے تھے اور عثمانی بازنطینی اتحاد بھی ٹوٹ چکا تھا۔ اوران ازنک کی طرف بڑھ رہے تھے، جبکہ ڈرامے میں اسپورچا ابھی بھی ازنک کی گورنر کے طور پر دکھائی گئی ہے، جو حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ڈرامے میں اوران کی قریبی النفس کو اہم عہدے دیے جائیں گے، ساتھ ہی تاریخی کردار علاؤالدین بیگ بھی اہمیت اختیار کرتے ہیں، جو سلطنت کے پہلے صدر اعظم بنے۔ تاریخی طور پر علاؤالدین نے سلطنت کی پیشکش سے انکار کیا اور کہا کہ وہ قلم کے ذریعے خدمت کریں گے۔ یہ تعلق اوران اور علاؤالدین کے درمیان محبت، اعتماد اور احترام پر مبنی تھا۔ انہوں نے سلطنت کے معاملات میں ایک دوسرے کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دی تھی۔ اب بات کرتے ہیں دیمرہان بیگ کی۔ ڈرامے میں وہ کراسی قبیلے کا سردار اور دروسن کا سوتیلا بھائی ہے، جو انتہائی عیار اور طاقتور شخصیت کے طور پر نمودار ہوا۔ تاریخی طور پر بھی دیمرہان بھی اپنے بھائی دروسن کو قتل کر کے عثمانیوں کے اثر و رسوخ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی سازشوں کی وجہ سے کریسائی میں خانہ جنگی چھڑ جاتی ہے، جس کے بعد اوران اسے پہلے گرفتار اور پھر سزائے موت دیتا ہے اور کریسائی عثمانیوں میں ضم ہو جاتا ہے۔ ڈرامے میں فلاویوس کا کردار بھی اہم ہے۔ ابتدائی طور پر اس کا کردار مثبت سمت میں جائے گا اور وہ اسلام قبول کر کے اوران کے ساتھ شامل ہوگا۔ فلاویوس کی شمولیت اوران کی فوج کو مزید طاقت دے گی، کیونکہ وہ ایک اعلیٰ بازنطینی کمانڈر ہے۔ یہ تبدیلی تاریخی طور پر بھی دلچسپ ہے، کیونکہ اس نے اپنی ذاتی نقصان اور دل شکستگی کے باوجود اپنے اصلی خالق کی تلاش میں اسلام قبول کیا۔ حاجی البیگ کی آمد بھی اہمیت رکھتی ہے۔ ابتدا میں وہ کراسی ریاست کا سپاہی تھا، لیکن بعد میں اوران کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تاریخی طور پر حاجی البیگ رومیلیا میں اپنی بہادری اور فتح کے لیے مشہور ہوئے۔ ان کے کردار نے اوران کی فوج میں طاقت اور قیادت میں اضافہ کیا، اور آنے والے جنگی مناظر میں اس کی اہمیت سامنے آ جائے گی۔ ابن تاریخی پس منظر میں اوران کا اگلا ہدف ازنک کی فتح ہے۔ تاریخی طور پر ازنک پر قبضہ 1331 میں ہوا، صرف 5 سال بعد برسا کی فتح کے۔ ڈرامے میں بھی وقت کے چلان کے ساتھ یہ تاریخی واقعہ دکھایا جائے گا۔ اس کے ساتھ اوران اور اسپورچا کی شادی کی تقریب بھی شامل ہوگی۔ منگولوں کا زوال اور تیمور تاش کی سازشیں اوران کی طاقت کو آزمانے کے لیے بھی ڈرامے میں دکھائی جائیں گی۔ ڈرامے میں آنے والی جنگوں میں عثمانی بازنطینی اتحاد قائم ہے، جبکہ منگول مخالفین ہیں۔ نئے بازنطینی کمانڈر کی آمد، فلاویوس کی شمولیت اور اوران کی طاقتور فوجی اور سیاسی قیادت سب مل کر آنے والی سنسنی خیز جنگوں اور قربانیوں کی کہانی بنائیں گے۔ ساتھ ہی شہنشاہ بیگ اور بوران بیگ جیسے قریبی ساتھیوں کی شہادتیں بھی دکھائی جائیں گی۔ ناظرین کرام، اب سوال یہ ہے، اوران، علاؤالدین، فلاویوس یا حاجی البیگ، ان میں سے آپ کا پسندیدہ کردار کون ہے؟ کون سا واقعہ سب سے سنسنی خیز لگا؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا، تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ جزاک اللہ خیراً۔